بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ یہ سورۃ القدر ہے، یہ مکی سورت ہے، یعنی مشہور یہی ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اسی لیے قرآن شریف کے نسخوں میں دیکھیے گا اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سورۃ القدر مکیۃ، کہ مکی صورت ہے۔ لیکن اگر آپ شان نزول پہ غور کریں تو لگتا یہ ہے کہ یہ سورہ جو ہے یہ مدنی ہے، جیسے کہ انشاءاللہ میں اس کا جب شان نزول بیان کروں گا تو واقعہ سے نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے موسٹ پرابلی یہ مدنی صورت ہے۔ بہرحال اس صورت میں 5 آیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اتارا شب قدر میں۔ لیلۃ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے۔ تو جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ سورت جو ہے جو نازل ہوئی ہے اس کا شان نزول یہ تھا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کر رہے تھے جو بڑا نیک اور صالح بندہ تھا اور بڑا مجاہد آدمی تھا، اس کا نام شمعون یا سمنون تھا۔ تو وہ جو ہے اس کے بارے میں یہ آتا تھا کہ مشہور تھا کہ یہ آدمی جو ہے انتہائی عبادت کرنے والا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں بتایا کہ وہ شخص تھا کہ جس نے 1000 مہینے عبادت کی اس طریقہ سے کہ روزانہ روزہ رکھتا اور دن میں کافروں کے ساتھ جہاد کرتا اور رات بھر نمازیں پڑھتا۔ تو اتنا صالح آدمی، 1000 مہینے تک اس کا یہ عمل بتایا گیا۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یہ عمل سنا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، تو یہ تو اس مقام کو پہنچ گئے، ان کی عمر بھی اتنی زیادہ تھی تو وہ یہ مقام کو حاصل کر لیے، ہماری عمریں تو بڑی مختصر ہیں، 60 سال سے 70 سال تک ہماری عمریں ہوتی ہیں اس امت کی، جی تو اب ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں تو اندازہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس عمر تک پہنچ پائیں، اس لیے کہ یہ خود 1000 مہینہ جو ہے وہ جو ہے 82 سال سے زائد ہے، 82 یا 83 سال جو ہے اس سے زائد کا عرصہ ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے تو وہ تو اس عرصے تک تو ہم پہنچ، پتہ نہیں عمر بھی ہوگی نہیں ہوگی، تو عمر ہماری عام طور پہ وہ 70 یا 60 اس درمیانی ہے۔ تو پھر اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت ہم معاش کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، تو کچھ وقت سونے میں نکل جاتا ہے، کچھ بیماری یا سستی میں، تو لے دے کے جو ہے تھوڑا سا وقت بچتا ہے، تو ہم اس جیسے برکات اور عبادات ہم کہاں سے کریں اور اتنا ہم کو کہاں سے مل سکتا ہے جو شمعون کو یا سمنون کو مل گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی فکر لاحق ہوئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور یہ فرمایا کہ نبی آپ مطلب ہے کہ پریشان نہ ہوں، ہم اگرچہ آپ کی امت کی عمریں مختصر دیں گے لیکن ہم اس میں ایک ایسی رات دے رہے ہیں جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر کر دیا۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ تو گویا کہ اس بندے نے 1000 مہینے عبادت کی تو آپ کو وہ رات اگر مل جائے، آپ کی امت کو رات مل جائے تو 1000 مہینے سے بہتر رات مل جائے گی۔ تو اس طریقے سے تسلی دی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے اس کے شان نزول کے سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی امت کی عمریں دکھلائی گئی کہ عام طور پر آپ کی امت کے لوگوں کی عمر جو ہے 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ پتہ نہیں جب اتنی مختصر سی عمر میری امت کو ملے گی اس میں کیا کیا کام کریں گے۔
اور قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ دوسری امتیں عبادتوں میں آگے نکل جائیں اور میری امت پیچھے رہ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت کے نزول فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اسی طریقے سے ایک اور اس کے شان نزول بیان کیا جاتا ہے، جو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ اس کو ذکر فرمایا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا کہ جو بنی امیہ جو ہے، اس کے جو ظالم جو لوگ جو ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر جو ہے نا کیا ہے اٹھتے اچھلتے کودتے بیٹھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر کہاں تھا؟ مدینے میں تھا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ شان نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ شاید یہ واقعہ جو ہے یہ سورت جو نازل ہوئی ہے مدینہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو دکھلایا گیا جس میں بنی امیہ کے جو ظالم قسم کے لوگ جو ہے نا کود کود کے بیٹھ رہے ہیں بندروں کی طرح، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں یا یہ رعیت پہ مظالم کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ اے نبی پریشان نہ ہو، آپ کو جو دکھلایا گیا ہے بس ان کی مدت اتنی ہی ہے، 1000 مہینے کی مدت ہے، اس کے بعد جا کر ان کی جو ہے نا میعاد پوری ہونے والی ہے اور اس کے بعد جا کر ان کے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال تو اس طریقے سے ہوا بھی اسی طریقے سے ہے کہ 1000 مہینے کے بعد جو ہے نا ان کی بادشاہت بھی ختم ہوئی جی، تو ان کی جو گویا کہ مقدار اتنی ہی تھی۔ بہرحال تو جو بھی شان نزول ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے قرآن کریم کا نزول کا ذکر فرمایا کہ یہ نزول جو اس کا ہوا ہے وہ اصل میں ایسا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل۔ انزال اور تنزیل میں فرق ہے۔ تو قرآن کریم کا نزول 2 طریقے سے ہے۔ انزال کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا قرآن ایٹ اے ٹائم، ایک ہی دفعہ، دفعتاً واحدتاً یا جملتاً واحدتاً، ایک ہی دفعہ پورا کا پورا قرآن نازل ہو جائے، اور پورا کا پورا قرآن کا نازل ہونا اس کو بولتے ہیں انزال، ایک ہی دفعہ پورا کا پورا قرآن اتر گیا۔ اور ایک ہے تنزیل۔ تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم نازل نہ ہو بلکہ تدریجاً نازل ہو۔ تدریج کا مطلب یہ کہ ٹائم ٹو ٹائم، حالات اور واقعات کے مطابق جو ہے وقت جو ہے آتا رہا تو اس کے مطابق جو ہے کیا وہ آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ تو یہاں جو ذکر ہے وہ تنزیل کا نہیں ہے، انزال کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پورے قرآن کریم کو دفعتاً واحدتاً، ایک ہی ٹائم، ایک ہی دفعہ پورا کا پورا قرآن کب نازل فرمایا؟ شب قدر میں نازل فرمایا، لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو وہاں پر تنزیل کی ترتیب آ گئی کہ وقت اور حالات کے مطابق آیات کا نزول ہوتا رہا، تو یہ تنزیل بن گئی۔ تو ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل۔ یہاں پر ایک خیال بھی آتا ہے، ایک شبہ بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو نزول جو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے وہ شب قدر کا بتایا جا رہا ہے، اور شب قدر جیسا کہ روایت میں موجود ہے رمضان شریف کے مہینے میں ہے۔ تو قرآن کریم جبکہ ایک اور جگہ میں آتا ہے کہ اللہ نے لیلۃ المبارکہ میں نازل فرمایا۔ اب لیلۃ مبارکہ جو سورہ دخان میں جس کا ذکر ہے، لیلۃ مبارکہ جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے بعض مفسرین کی رائے کے مطابق کہ وہ جو ہے کیا شب برات ہے، جو شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات ہوتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن کریم کا جو نزول جو ہے وہ اس کی ابتدا جو وہاں ہوئی ہے، جبکہ یہاں اس آیت میں جو ذکر آ رہا ہے وہ لیلۃ القدر کا ذکر آ رہا ہے جو کہ رمضان کے مہینے پر ہے۔ اور تیسری طرف یہ شبہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوا، جب آپ 40 سال کے ہوئے تھے، آپ کی پیدائش جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، تو یہ جب جیسے ہی 40 سال کے ہوئے تو جبرائیل امین آئے، اقرأ باسم ربک الذی خلق کا نزول فرمایا جی، تو وہ گویا کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا ہوگا۔ تو گویا کہ اب یہ تھوڑی سی کنفیوژن سی ہو گئی کہ آیا یہ شب برات میں قرآن کا نزول ہوا یا لیلۃ القدر جو کہ رمضان کے مہینے میں ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی موجود ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یا یہاں بتایا گیا کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ یا پھر تیسرا جو ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تیسری جگہ ہے کہ بھائی وہ
ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی ہے، تو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا وحی جو آئی، وہ تنزیل جو ہوئی ہے وہ تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. تو اصل میں اس کے اندر تطبیق کی جا سکتی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ تطبیق ان کے درمیان یہ ہے کہ ان تینوں باتوں کو جوڑا جا سکتا ہے. وہ اس طریقے سے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اس قرآن کریم کے نزول کا، اور فرشتوں کو کہا کہ تمہیں یہ قرآن اتارنا ہے، جی لوح محفوظ سے سمائے دنیا پہ، کہاں؟ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر. تو جب اللہ نے جو فیصلہ فرمایا تو وہ ہے شب برات. نازل نہیں کیا، یعنی اس کی ابتدا، نزول کی ابتدا یا نزول کے لیے جو ڈیسیزن میڈ ہوا ہے، جو فیصلہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے شب برات میں. اور اس کے بعد جا کر اس پہ جو عمل ہوا، باقاعدہ اس کو عمل کیا گیا، وہ کیا گیا شب قدر میں. تو اب لہذا یہ تو تطبیق بن گئی کہ گویا کہ ابتدا جو ہے، جو فرسٹ جو ڈیسیزن میڈ ہوا ہے، جو فیصلہ کیا گیا ہے، وہ شب برات میں کیا گیا، اور باقاعدہ اس کو عملی جو شکل دی گئی وہ لیلۃ القدر میں دی گئی. اور باقی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ کے اوپر جو اس کا نزول ہوا، اس کی ابتدا جو ہے وہ ربیع اول میں ہوئی. تو لہذا اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں رہا، بلکہ ہر ایک چیز میں تطبیق پیدا ہو جاتی ہے. تو بہرحال تو قرآن کریم کا ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل، جو میں عرض کر رہا تھا. انزال کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سمائے دنیا پر اس پورے کے پورے قرآن کو نازل فرما دیا. سمائے دنیا پہ کہاں پر نازل فرمایا؟ ایک مقام ہے بیت العزت کے نام سے، اس کا نام ہے بیت العزہ. وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور وہاں رکھ دیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر وہاں سے جو ہے اس قرآن کا نزول ہوتا رہا 23 سال کے عرصے میں، ٹائم ٹو ٹائم، جس کو کہتے ہیں تدریجاً، حالات کے مطابق. تو بہرحال تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوں گویا کہ معاملہ فرمایا. اب کب نازل فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کے نزول کے لیے ایک ایسے زمانے کا انتخاب فرمایا جو پورے زمانے کا سردار، اس سے پہلے ایک بات بتاؤ دوں میں آپ کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ پیدا تو سب کچھ کرتا ہے، لیکن منتخب کسی چیز کو کرتا ہے. ہر چیز اس نے بنائی لیکن منتخب کسی چیز کو کیا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. فرمایا کہ اے نبی تیرا رب تو وہ ہے جو چاہتا ہے بنا لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ بنا لیتا ہے. وَيَخْتَارُ، اور جس چیز کو چاہتا ہے وہ مختار کرتا ہے. ہر چیز کو مختار نہیں کرتا، کسی چیز کو مختار کرتے ہیں، ہر چیز کو نہیں کرتے. مثلا اگر آپ اوپر چلے جائیں عالم بالا کی طرف، اب اگر جنت کا ذکر کرتے ہیں تو جنت کا خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں جہنم، تو جہنم کا خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے پسند کس کو کیا، مختار کس کو کیا؟ وہ فرمائے جنت کو کیا. بنانے والا جہنم کا اللہ ضرور ہے، لیکن اللہ نے جہنم کو پسند نہیں فرمایا. جنت بنائی، جنت کے درجات بنائے، جی کوئی مختلف درجات ہے، کسی کا کوئی درجہ جنت کا مختلف ہے، کوئی درجہ مختلف ہے. تو اللہ نے جنت تو بنا دی، جنت میں بھی درجات رکھ دیے. اس میں بھی ایک درجہ ایسا رکھا جس کو اس نے مختار فرمایا، جس کو اس نے منتخب فرمایا کہ تمام جنتوں کے تمام جو درجات ہیں اس میں ٹاپ کوالٹی کا سب سے اعلیٰ درجے کا جو ہے وہ مقام کون سا ہے؟ وہ ہے جنت الفردوس. جنت بھی اللہ نے بنائی، اس میں سے انتخاب اللہ نے کسی ایک خاص جنت کے طبقے کو کیا. اگر آپ دنیا میں آ جائیں تو یہ میں بات کر رہا ہوں امکنہ کی، مکان کی باتیں کر رہا ہوں، جگہوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جی مسجدیں بنائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بازار بھی بنائے، جی اور پسند کس کو کیا؟ مسجدوں کو کیا. ناپسند کس کو کیا؟ بازاروں کو کیا. چنانچہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها
اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں میں سب سے پسندیدہ جگہ کیا ہے؟ اس شہر کی مسجدیں ہیں۔ وَأَبْغَضَ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَسْوَاقُهَا، سب سے بدترین جگہ اللہ کی نگاہ میں اس شہر کے بازار ہیں۔ حالانکہ بازار بنانے والا بھی اللہ ہے اور مسجد بنانے والا بھی اللہ ہے، لیکن پسند کس کو فرماتے ہیں؟ مسجد کو کرتے ہیں۔ اور پھر مسجدیں مختلف، چھوٹی مسجدیں ہیں، بڑی مسجدیں ہیں۔ چھوٹی مسجدوں کے مقابلے میں بڑی مسجدوں کو اس نے منتخب فرمایا، جی بڑی مسجدوں کا بڑا مقام دیا کہ چھوٹی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو ٹھیک، جماعت کے ساتھ تو ٹھیک ہے، آپ کو عام جماعت کا ثواب مل جائے، لیکن اگر جامع مسجد میں نماز پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ریوارڈ ملے گا، جی وہ ریوارڈ جو ہے وہ 500 تک کے ریوارڈ مل جائے گا آپ کو، ایک نماز کا ثواب۔ جی عام مسجدوں میں پڑھیں گے تو 27 ٹائم نماز کا ثواب ملے گا، جامع مسجد میں پڑھیں گے تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور آگے بڑھ جائیے، مسجدوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا، ایک مسجد اقصیٰ ہے، ایک مسجد النبوی ہے، ایک مسجد بیت اللہ ہے، جی خانہ کعبہ ہے، ان کے بھی درجات ہیں۔ اللہ نے بنائے ساری مسجدیں ہیں لیکن ان تفاوت رکھا، اور عام مسجدوں کے مقابلے میں بیت المقدس کا بڑا مقام رکھا کہ ایک نماز کا ثواب 10,000 نماز کے برابر۔ اور پھر بیت المقدس سے بھی بڑھ کر ایک اور مسجد رکھ دی جو مسجد نبوی ہے، ہمارے نبی کی مسجد ہے، اس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا رکھ دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مسجد رکھی جو تمام مسجدوں کے وہ سردار، سب سے زیادہ منتخب و مختار، وہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ تو اللہ نے ساری مسجدیں بنائیں، لیکن اس میں اللہ نے مختار کس کو کیا؟ سب سے زیادہ پسند کس کو کیا؟ وہ ایک ہے جو لیڈر ہے تمام کے تمام جگہوں کی، جو کہ خانہ کعبہ ہے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بناتے سب کچھ ہے، لیکن مختار منتخب کسی کو کرتے ہیں۔ یہ تو میں بات امکنہ یعنی مکان کی کر رہا ہوں۔ اب تھوڑی سی بات زمانے کی دیکھ لیجئے، ازمنہ جو یعنی زمانے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ زمانہ کو دیکھیے آپ، زمانے اللہ نے سارے بنائے، دن اللہ تعالیٰ نے سارے بنائے، جی جمعہ بھی اللہ نے، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے زمانے بنائے، سارے ایام بنائے، دن سارے بنائے۔ دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دن کو منتخب و مختار فرمایا، وہ دن کیا ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن بھی ایک اچھا دن ہے جو یہودیوں کو دے دیا گیا، اتوار کا دن بھی ایک اچھا دن ہے جو عیسائیوں کو دے دیا گیا، جی وہ ان کے مبارک دن ہے۔ لیکن ہمارے لیے ایک ایسا دن کا اللہ نے انتخاب فرمایا جو سید الایام کہلاتا ہے، لیڈر آف دا ڈیز کہلاتا ہے، کہ تمام دنوں کا سردار۔ تو دن اللہ نے 7 بنائے، لیکن منتخب کس کو فرمایا؟ ایک زمانے کو، جو جمعے کا دن کا زمانہ ہے، اس کو اللہ نے منتخب فرمایا اور اتنا پیارا دن بنا دیا کہ اسی دن سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دنیا میں جو ہے نا بھیجا، اور اسی دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا بڑے بڑے معاملات فرماتے ہیں۔ جمعے کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود و سلام پیش کیا کرو، اور قیامت کے دن وہ بندہ جو میرے پر کثرت سے درود بھیجتا ہے وہ مجھ سے انتہائی قریب ہوگا۔ اور پھر جمعے کے دن کے لیے آتا ہے کہ اس میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا جائے وہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دن کا انتخاب فرمایا جو تمام دنوں کا سردار۔ اب بات تھوڑی سی اور پھیلائیے، دنوں سے آ کر مہینوں میں آ جائیے۔ مہینے اللہ تعالیٰ نے 12 بنائے، ہر مہینہ کی اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں ایک ایسا مہینہ بنایا جو تمام مہینوں کا سردار، جی لیڈر آف دا منتھ، سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ، وہ لیڈ کرتا ہے بقیہ 11 مہینوں کا، جی اس تمام مہینوں کا وہ سردار ہے، سردار والا مہینہ۔ جی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا رمضان کو، اس کے عجیب عجیب کمالات رکھ دیے، اس کے راتوں کا عجیب، اس کے دن کے عجیب کمالات، رات کو عجیب معاملات اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہینے 12 ضرور بنائے، لیکن منتخب کس کو کیا؟ مختار کس کو کیا؟ رمضان المبارک کو کیا۔ اب آئیے، یہ چاہے دن ہو یا چاہے مہینے ہو یا چاہے یعنی نہار ہو جس کو ہم دن کے اوقات بولتے ہیں، یا لیالی ہو، رات کے اوقات ہوں، یعنی یہ پورا کا پورا سال، یہ جو چاہے وہ دنوں کے شکل پہ ہو یا مہینوں کے شکل پہ ہو یا دن کے شکل پہ ہو یا رات کے شکل پہ ہو، تو یہ جو پورا کا پورا ایک سال جو ہے وہ ایک زمانے کا نام ہے، جو ٹائم ہے، ایک زمانہ ہے۔ تو اس پورے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا زمانہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا زمانہ بنایا
جو پورے زمانے کا سردار، تمام دنوں کا سردار، تمام راتوں کا سردار، تمام مہینوں کا سردار، یہ تمام اوقات کا سردار، جتنے اوقات جتنے بھی ہیں ان سب کا لیڈر اللہ تعالیٰ نے سید الزمان ایک بنایا، جو تمام زمانے کا سردار اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھ دی۔ وہ رات وہ ہے یہ لیلۃ القدر، یہ وہ رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، جو تمام زمانے کے سردار۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات بنائے، زمانے بنائے، لیکن اللہ نے منتخب و مختار کس کو کیا؟ ایک رات کو کیا، جو تمام زمانے کے سردار اللہ نے بنا دیا، وہ ہے لیلۃ القدر، یہ ہے وہ شب قدر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم رات کو جو تمام زمانے کا سردار ہے، دن و رات کا سردار ہے، اس عظیم رات کو اللہ نے منتخب کیا کس کے لیے؟ اس قرآن کے نزول کے لیے۔ بقیہ اس رات کے کیا کمالات ہیں، اس رات میں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، ابھی انہی آیات میں آگے چل کے وہ باتیں آ رہی ہیں۔ تو بہرحال ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نزول قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے زمانے کا انتخاب فرمایا جو پورے زمانے کا سردار، اور وجہ ظاہر ہے، وجہ بھی ظاہر ہے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے تمام کتابوں کے سردار، تمام کتابوں کے سردار ہے۔ توریت کو لیڈ کرنے والی کتاب، انجیل کو لیڈ کرنے والی یہ کتاب، زبور کو لیڈ کرنے والی کتاب، تمام صحائف کو لیڈ کرنے والی یہ کتاب، تمام کتابوں کی یہ سردار ہے۔ یہ قرآن، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جامع اور مانع کلام بنایا ہے کہ اس کی خوبصورتی پر آدمی فدا ہو جائے، اس کے کمالات میں انسان جو ہے نا کھوتا چلا جائے۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے قرآن کریم یہ وہ بحر زخار ہے کہ غوطے لگاتے جائیے، اس کی سمندر میں موتیاں نکالتے جائیے، لیکن اس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کی انتہا کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم کلام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ایسی عظیم رات میں جو اس پوری کائنات کے تمام راتوں، تمام زمانوں کے وہ سردار ہے۔ تو سردار والی کتاب سردار والی رات ہی میں تو نازل ہوگی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا پیارا عظیم کلام نازل فرمایا اور پورا کا پورا نازل کر دیا ایک ہی دفعہ۔ یہ جو ترتیب ہے قرآن کریم کی، جو ہمارے سامنے ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں، یہ بھی یہاں اس مسئلے کو واضح کر دیا جائے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، جو تنزیل ہے 23 سال کے عرصے میں، تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ ابھی کوئی آیت نازل ہوئی، اب جیسے آپ خود دیکھ لیجیے نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق جو پچھلے درس میں آیا ہے، یہ یہاں سے ابتدا ہوئی۔ تو یہ دیکھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق جو نازل اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو قرآن کی ابتدا تو وہاں سے ہو رہی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بالکل یہاں گویا کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بھی سب سے شروع میں اقرأ بسم ربک الذی خلق سے قرآن شروع کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب یہ دیکھیے گا کوئی آیت کہیں نازل ہوئی، کوئی آیت کہیں نازل ہوئی، کوئی آیت مکہ میں نازل ہوئی، کوئی مدینہ میں نازل ہوئی، کوئی سفر میں، کوئی حضر میں، کوئی کہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی پر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن ہم قرآن کریم وہ ترتیب نہیں پاتے، وہ سیکوینس ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا رہتا ہے، تو وہ ذرا سمجھ لیجیے گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت پہ جو قرآن کو نازل فرمایا، سمائے دنیا پہ جو نازل فرمایا، وہ تو پورا کا پورا قرآن جو اتارا اسی شکل پہ اتارا جو آج ہمارے آپ کے ہاتھوں کے درمیان ہے، یعنی جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے اور جس کی انتہا سورہ ناس پر ہے۔ ایگزیکٹلی یہی ترتیب ہے جو وہاں پر ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب یہ قرآن کا تنزیل ہوا، یعنی ٹائم ٹو ٹائم حالات اور واقعات کے مطابق نازل ہوتے رہے، تو یہ مختلف انداز میں ہوتا رہا، لیکن جبرائیل امین آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کرتے تھے، اے نبی اس قرآن کے اس حصے کو فلاں آیت کے ساتھ ملا دیجئے۔ مثال کے طور پر اب ایک آیت جو کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 20ویں سپارے میں ایک مثال ہے، جی جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اس کو پہلے سپارے کی فلاں آیت کے ساتھ جوڑ دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ دیا کرتے تھے، حالانکہ نازل کہیں ہے لیکن اس کو کہیں رکھا جا رہا ہے۔ یہ ترتیب یہ جو قائم کرا دی گئی ہے لوح محفوظ یا بیت العزت کے عین مطابق، یہ جبرائیل امین آ کر کرا دیا کرتے ہیں۔ گو کہ نزول مقام نزول مختلف ہوا کرتا تھا، لیکن اس کو جوڑ دیا جاتا تھا
اس ترتیب کے مطابق جو اوپر لوح محفوظ میں یا بیت العزت میں ہے اس کے مطابق کر دیا جاتا تھا۔ تو یوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یاد کر لیتے تھے اسی ترتیب کے ساتھ جو اوپر ترتیب تھی، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کو جو ایک بورڈ آپ نے بنایا ہوا تھا کاتبین وحی کا جو قرآن لکھا کرتے تھے، ان سے بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ جوڑ دو، اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ لکھ دو۔ تو پھر یوں قرآن کریم میں کام ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے جو پورا حفظ خود کیا اور جبرائیل امین کے ساتھ دور کیا تو ایگزیکٹلی اسی ترتیب کے ساتھ کر دیا جو اوپر موجود ہے، جو لوح محفوظ میں یا بیت العزت میں ہے، اسی ترتیب کے مطابق جو ہے کیا ہے اللہ کے نبی نے قرآن یاد کیا اور صحابہ کو بتا دیا کہ لکھ لو، اور حفاظ صحابہ کو حفظ کرا دیا، جو ایک صحابہ کی تعداد تھی حافظوں کی، اسی ایگزیکٹلی اسی ترتیب کے ساتھ جو آج ہمارے آپ کے ہاتھوں کے درمیان موجود ہے۔ تو بہرحال یوں اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ اب خود فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر جو ہے، قدر والی رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے سے بہتر رات اللہ سبحانہ وتعالی نے کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تسلی دے دی کہ اگرچہ پچھلے لوگوں کی عمریں لمبی لمبی تھیں، انہوں نے خوب زیادہ عبادتیں کی، اے نبی آپ کی امت میں سے اگر کوئی بھی شخص اس رات کو پا لیتا ہے، اس رات کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ 1000 مہینے سے بہتر کی عبادت کو وہ پالے گا۔ اللہ نے کتنا کرم کر دیا۔ اگر ہمیں اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی شب قدر مل جائے تو شاید ہماری جو عمر ہے نا، جو ہماری جو زندگی ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے نا ہم ایک رات میں ثواب پالیں گے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین کا عمل اگر آپ دیکھیے تو یہ رہا کہ رمضان کی راتوں میں جاگا کرتے تھے، بلکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ پورا رمضان جو ہے نا رات کو جاگ کر گزارا کرتے تھے قرآن کے ساتھ، اور خاص طور پر تو آخری عشرہ یہ تو ہمارے سارے بڑے اکابرین کا رہا ہے کہ ایک رات بیچ میں نہیں سوتے تھے اور کوئی گیپ نہیں کرتے تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ چاند کی ترتیب میں آگے پیچھے بھی ہو جائے کچھ پتہ نہیں، تو اتنے گریڈی ہوتے تھے، اتنے زیادہ وہ لالچی ہوتے تھے کہ بھائی وہ رات مس نہ ہونے پائے کسی بھی طریقے سے، 21 کی شب سے شروع کر کے 29 کی شب تک کرتے تھے۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ کون سی رات ہے، اس میں بھی سن لیجیے، ذرا سا اختلاف ہے، اس میں مختلف باتیں جو ہے کہی گئی ہے، مختلف لوگوں نے یہ کہا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27 کی شب کو ہے، مگر جو صحیح بات ہے وہ تو یہی ہے کہ جو کہا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو آف کورس ہے، اور رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں ہے، آخری عشرے کے طاق راتوں میں ہے، جو کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی شب ہے۔ ان راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جو کہ کیا ہے لیلۃ القدر ہے۔ اب اس کا صحیح تعین اور تعیین یہ بڑا مشکل ہے کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ شب قدر کب ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئے بھی تھے بتانے کے لیے، صحابہ کو بتانے کے لیے چل پڑے تھے کہ میں بتا دوں اپنے اصحاب کو، لیکن ہوا یہ تھا کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، تو اس معاملے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذہن سے ذہول ہو گیا، آپ کے ذہن سے اللہ تعالی نے بات اٹھا لی۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جھگڑے کی بے برکتی کتنی زیادہ ہے۔ جب لوگ مسلمان آپس میں لڑیں تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے آج ہم سے یہ اٹھ گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کون سی رات ہے جی، تو ورنہ اگر اللہ کے نبی ہمیں بتا دیتے فلاں رات تو مسئلہ آسان ہو جاتا۔ تو ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے تھے کہ کچھ راتوں کی ہم عبادت کریں، یہ نہیں کہ بس پورے سال سوئے پڑے رہے صرف ایک رات کھڑی ہو جائے۔ تو یہ 10 راتوں 9 راتوں کی باتیں ہیں، تو 9 راتیں ہم جاگ لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ 9 میں سے 5 تو خصوصی طور پر جاگا جائے تاکہ ہمارے اندر ایگرنیس تو ہو، چاہت تو ہو، کچھ پتہ تو چلے کہ ہاں بھائی ہم جو کتنے کین ہیں، ہم کو کتنی تڑپ ہے کہ ہمیں وہ رات مل جائے، اس کا اظہار بھی تو ہو۔
اس کا اظہار بھی تو ہو، تو اس کے لیے ہمیں تلاش کرنا چاہیے. اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ تلاش کرو، تو تلاش کرنا چاہیے، اس کو ہم سرچ کریں، اس کے لیے ہم کچھ ایفرٹ بھی کریں کہ ہم کسی طریقے سے جو کیا ہے وہ رات حاصل کر لیں. تو بہرحال اس رات کو جو ہے کوشش یہ کیا جائے کہ جاگیں، اور بہترین شکل وہ ہے جو الحمدللہ کئی سالوں سے ہمارے یہاں بھی معمول ہے. یہ معمول جو ہم نے کیا ہوا ہے اصل میں ہم نے اپنے اکابرین کے طرز پہ کیا ہے. ہم نے اپنے اکابرین اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ رمضان کی ساری راتوں میں وہ جاگا کرتے تھے، ساری رات قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، خاص طور پر آخری عشرہ پورا کا پورا قرآن کا عشرہ اس معنی کر ہوتا تھا کہ سحری تک جو ہے نا وہ قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، اور پھر سحری سے ذرا پہلے چھوڑ دیتے تھے تاکہ لوگ سحری وغیرہ کر لیں. تو یہ عمل جو ہے نا بہت عمدہ اور محمود عمل ہے. مقصد کیا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر، شب قدر ایسی حالت میں مل جائے کہ ہم نماز میں مشغول ہوں، ہم قرآن کے پڑھنے میں مشغول ہوں یا قرآن کے سننے میں مشغول ہوں. اس سے بڑی اور اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں شب قدر ایسی حالت میں مل جائے، ہمیں شب قدر ایسی حالت میں مل جائے کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے ہوں. قرآن جس رات میں نازل ہوا، قرآن کریم کا نزول جس رات میں ہو، وہ رات ہم قرآن کو پڑھتے اور سننے میں گزار رہے ہوں، تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں پوری توجہ کے ساتھ ان راتوں کو جاگ لیا کرے. ایسے قیمتی لمحات ہمیں کب ملیں گے کیا پتہ. ہر سال کے رمضان کو خوب دل لگا کر رمضان کے راتوں میں جاگے، اور خاص طور پر لیلۃ القدر کے حصول کے لیے یہ جو آخری عشاء جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے گزار دیجئے. اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ ملا دیجئے تاکہ جو ہے آپ کو جو ہے نا فائدہ حاصل ہو، قرآن کریم کی سے ایک نسبت بھی حاصل ہو جائے. اور جو فوائد ہیں اس کے علاوہ ٹھیک ٹھاک فوائد ہے. تو بہرحال پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ جو ہے اس کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر جو ہے یہ اصل میں وہ 27 کی شب ہے. تو بعض حضرات کا گمان بھی یہی ہے کہ 27 کی شب ہے، اور ہمارے یہاں عام مشہور بھی یہی ہے. لوگوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ 27 کی شب میں خوب آ جاتے ہیں، بقیہ دنوں میں غائب ہوتے ہیں. تو بہرحال چلے ایک رات ہی آ جائے اور نہ صحیح، کم سے کم ایک رات کو جاگ لیں. لیکن یہ جیسے میں نے شروع میں بتا دیا کہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر امکان کا وہ کہتے ہیں، امکان کا بھی کہتے ہیں. اصل میں وہ قرآن شریف کی آیتوں کو پڑھنا بڑا تدبر کیا کرتے تھے، اس کے ورڈنگ کے اوپر، اس کے الفاظ کے اوپر بڑا غور کیا کرتے تھے، اور وہاں سے جو ہے نا وہ نکالا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ 27 کی شب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے، اب اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر اس صورت کے اندر جو اللہ نے بتایا نا 3 دفعہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر بتایا، اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر فرمایا. پھر تیسری دفعہ فرمایا لیلۃ القدر. تو 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا. اور لیلۃ القدر کے اندر جو حروف ہیں وہ 9 ہیں. اس کے اندر کتنے لیٹرز ہیں؟ وہ 9 لیٹرز ہیں، 9 حروف. تو وہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان 9 حروفوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 ٹائمز بیان فرمایا، 3 دفعہ ذکر فرمایا. تو اب ظاہری بات ہے 3 کو اب 9 کے ساتھ یا 9 کو 3 کے ساتھ جو ہے ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں تو کتنا بن جاتا ہے؟ 27، 27 بن جاتا ہے. تو یہ آپ نے قیاس فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس میں یہ باریک نقطہ یہ نظر آتا ہے کہ لیلۃ القدر کا ذکر 3 دفعہ فرمایا، اور لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہیں. تو 9 حروف کو 3 کے ساتھ جو ہے نا اگر ہم ضرب دیتے ہیں تو 27 بن جاتے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ وہ 27 کی شب ہے. تو یہ ان کا خیال ہے، بہرحال ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو. تو یہ معاملہ، تو اس رات کو حاصل کیجئے. جیسا کہ بتایا کہ خیر من الف شہر بتا دیا، 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس رات کو ہوتا کیا ہے. اس رات کے جو معاملات ہیں بڑے زبردست قسم کے معاملات ہیں. کچھ کا ذکر تو یہاں خود موجود ہے. فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ، فرشتے اس رات کو اترتے ہیں. والروح، اور روح بھی اترتی ہے. روح سے کون مراد ہیں؟ صحیح روایت کے مطابق وہ ہے روح الامین، جبرائیل امین مراد ہیں. تو مراد یہ ہے کہ اس رات کو کیا ہوتا ہے
کہ جبرائیل امین اور فرشتے یہ سب نازل ہوتے ہیں، فیہا اس میں یعنی اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے، خود نہیں آ سکتے، کسی فرشتے کی بس کی بات نہیں کہ خود نازل ہو جائے، خود اتر جائے، اللہ کا حکم ہوتا تو اترتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں جبرائیل امین اور فرشتوں کو لے کر۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتوں کو لے کر وہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں نازل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ میں، وہاں سے جبرائیل امین پھیلتے ہیں اور پورے عالم میں پھیل جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو عبادت میں مشغول، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے بعض روایت میں آتا ہے کہ مصافحہ کرتے ہیں، اور جب یہ عبادت کرنے والے بندے جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ کیا زبردست بات ہوگی، کیا زبردست بات ہوگی کہ ہماری دعا ہم شب قدر میں کر رہے ہوں اور جبرائیل امین اور دوسرے فرشتے وہ آمین کہہ رہے ہوں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جبرائیل امین ہاتھ ملا رہے ہیں یا فرشتے ہاتھ ملا رہے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ حدیث شریف میں اس کے کچھ نشانیاں موجود ہیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک کیفیت طاری ہوتی ہے بندے کے اوپر، عابدین کے اوپر، اللہ کی عبادت کرنے والے بندوں کے اوپر یا بندیوں کے اوپر، کہ ایک کپ کپی طاری ہوتی ہے، ایک رونا آتا ہے، دل کانپ رہا ہے، پورے جسم کے بال وہ جو ہے نا تھڑ تھڑا رہے ہیں جی، تو وجود لرز رہا ہے، انسان کے جلود، جو انسان کی اسکن ہے، جو کھال ہیں، وہ جو ہے نا لرز رہے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، ایسی کیفیت طاری ہو جائے اور خوب رونا ہو رہا ہے اور خوب رونے کو دل چاہ رہا ہے، خوب خدا کے سامنے سر رکھنے کو دل چاہ رہا ہے، اگر ایسی کیفیت قرب کی آ جاتی ہے تو سمجھ دیجئے کہ فرشتے اس وقت موجود ہیں، وہ مصافحہ کر رہے ہیں۔ دیٹس دا بیسٹ ٹائم، خوب دعائیں شروع کر دیجئے، خوب دعائیں شروع کر دیجئے، خوب مانگے کہ آپ کی دعاؤں کے اوپر یہ فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ فرشتے ہماری دعا میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہمارے لیے وہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ من کل امر، فرمایا کہ یہ فرشتے اور روح الامین جو آتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر کام کے اوپر، سارے امور، سارے فیصلے اس رات کو کیے جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرشتے آتے ہیں۔ اب یہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سالانہ فیصلے ہوتے ہیں، پورے سال کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس کو مرنا ہے، کس کو جینا ہے، کس کے رزق میں وسعت کی دی جائے گی، کس کے رزق کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ بیت مبارکہ سے متعلق ہے، یعنی شب برات سے متعلق ہے، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم قدر کے لفظ کو دیکھتے ہیں، قدر کے معنی دیکھا جائے تو تقدیر اسی سے نکلا ہے، وہ ایک تقدیری فیصلے جی اس رات کو ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے من کل امر سے مراد ہے اونلی خیر الامور مراد ہے جی، امر خیر مراد ہے، بھلائی کے کام مراد ہے۔ بہرحال بھلائی کے کام مراد لیا جائے وہ بھی صحیح ہے کہ ہمارے لیے بھلائی کے فیصلے ہوتے ہیں، اچھائی کے فیصلے ہوتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کب جو ہے کیا معاملہ جو ہے وہ کس کے ساتھ کیا ہے۔ ہمیں بظاہر کچھ چیزیں ایسے نظر آتی ہیں جو لگتا ہے تو یہ کہ برائی ہے، لیکن بہرحال وہ اللہ بہتر جانتا، ہو سکتا ہے کہ اس شر کے اندر خیر رکھا ہوا ہو، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید کرنی چاہیے۔ تو اس رات اللہ تعالیٰ سے خوب خیر مانگیے، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ ہمیں خیر دے۔ تو بہرحال یہ بابرکت رات ہے۔ اس رات کی ایک نشانی میں نے یہ بتائی کیا کہ فرشتے آتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اللہ کا قرب کا خوب زیادہ اگر احساس ہو تو سمجھ دیجئے کہ وہ رات شب قدر ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کچھ جو ہے نا علامتیں بتائی گئی ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اس رات میں ایک عجیب سا ویدر ہوتا ہے، ایک عجیب سی ٹھنڈک ہوتی ہے، یہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، ایک عجیب سی نورانیت ہوتی ہے جی۔ آنکھ والے جو باطن کی آنکھ والے ہیں وہ ان کو نظر بھی آتا ہے، وہ باہر جا کر دیکھتے ہیں آسمانوں کو تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ آج کی جو شب ہے وہ کون سی شب ہے۔ ایک عجیب قسم کی ایک لائٹ، ایک روشنی ایک ہوتی ہے جو اسپریچل آئیز والے جی، روحانی آنکھ والے اس کو پہچان لیتے ہیں، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اس دن سمندر کا پانی جو ہے میٹھا ہو جاتا ہے، اس دن سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ کہ بعض لوگوں کا تجربہ اس کے اوپر شاہد ہے کہ انہوں نے چیک کیا کہ ایک صاحب تھے، وہ سالوں سے وہ جو ہے نا وہ ملاح تھے،
سمندروں پر رہنا، دنیا کے مختلف جگہوں میں سفر کرنا ہوتا تھا، ظاہر بات ہے سمندر کا پانی کا ہر وقت ان سے واسطہ پڑتا تھا، تو ان کا ایک تجربہ تھا کہ ایک رات ایسی آتی تھی جس میں پانی سمندر کا میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ تو وہ جو صاحب کے غلام جو تھے انہوں نے اپنے مالک اپنے آقا کو بتایا کہ وہ ایسا ہے کہ میں نے محسوس کیا، تو ان کے آقا نے کہا کہ اچھا ایسا کرو مجھے بتانا جس رات پانی میٹھا ہو۔ تو جس رات پانی میٹھے کے رات آئے اس نے بتایا کہ آج کے رات جو ہے دیکھے پانی میٹھا ہو گیا، تو واقعی پتہ چلا کہ وہ شب قدر کی رات تھی وہ، تو بہرحال وہ قدر والی رات تھی۔ تو بہرحال مختلف قسم کے سائن اور علامتیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ تو اس رات جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں پھر بتاتا ہوں، میں نے مختلف مواقع میں بتایا ہے، وہ پھر بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ جن کی دعائیں اس رات بھی قبول نہیں ہوتی۔ جی چاہے وہ کتنا روئے، کتنا سر پیٹے، اپنے سر کو جو ہے زمین پہ رگڑتا رہے، اپنی پیشانی کو اپنی ناک کو زمین پہ رگڑتے رہے، اللہ تعالیٰ کوئی طرف نہیں کھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ وہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں، ماں باپ کو ستائے ہوئے ہوں، ماں باپ کے دل دکھائے ہوا ہو، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اس رات۔ تو کتنی بڑی بد نصیبی ہے، کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ اب اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ بڑا خیال رکھیں، اگر ہمارے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، تو کیا ہے ان کو خوش رکھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات اونچ نیچ کی ہو گئی ہے، اپنا معاملہ صاف کر لیں، ورنہ یہ بیکار ہے، جاگنا رونا دھونا کسی کام کا نہیں۔ اسی طریقے سے اس رات کو وہ بد نصیب انسان جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو شراب پیتا ہو، شراب پینے والا شخص جو ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، تو کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ۔ اسی طریقے سے اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتے، یا ان دو لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتے جو آپس میں لڑتے ہوں۔ آپس میں لڑتے ہوں، یہ ایسی عام بیماری ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا شیطان کیا حرکت دیتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں، جی فرشتے بھی آ گئے، جبرائیل بھی آج ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہم دعا بھی کر رہے ہیں، دو بھی رہے ہیں۔ اللہ فرماتے کہ نہیں اے فرشتوں، کوئی جو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، پینڈنگ میں ڈال دو، پینڈنگ میں ڈال دی جاتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے حتیٰ یصطلحا، جب تک کہ آپس میں صلح نہیں کریں گے پینڈنگ میں رہیں گے۔ ہاں جب آپس میں دوستی کر لیں گے تو پھر جا کے فرشتے سے کہیں گے ٹھیک ہے بھائی اب فیصلے کرو، کیا فیصلہ ہوا تھا، کیا مانگ رہا تھا میرا بندہ یا میری بندی، اب اس کے فیصلے اللہ کرتا ہے۔ اب کب؟ جب ہم آپس میں صلح کر لیں، نہیں کریں گے پینڈنگ میں پڑا ہوا، رکا رہے گا معاملہ ہمارا، پھنسا رہے گا ہمارا معاملہ۔ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے یہ، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ انسان کیسا پاگل ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ لڑ پڑتا ہے، ایک دوسرے سے نفرتیں کرتا ہے، ایک دوسرے سے اختلاف کرتا ہے، بیکار، ساری رمضان کی محنت بیکار۔ اگر کسی ایک بندے کے بارے میں ہمارے دل میں خرابی آ گئی، یہ اگر اگلا جاہل ہے، اگلا بے وقوف ہے، وہ اپنی بے وقوفی سے ہمارا نقصان کر رہا ہے، جی کسی بھی واسطے، ہم کو تو بے وقوف نہیں بننا چاہیے نا، ہم کیوں بے وقوف بنیں؟ ہمیں چاہیے کہ بڑھ بڑھ کے سلام کرتے رہے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہر آدمی گریڈی ہوتا ہے، ہونا چاہیے، لالچی ہوتا ہے، لالچی ہونا چاہیے اپنے مفاد کے خاطر، اپنے فائدے کے خاطر۔ ہمارا فائدہ یہ ہے کہ بھائی کوئی ہم کو گالی دیتا ہے تو ہم گالی نہ دیں، تاکہ اس مہینے کی برکتوں سے ہم مالا مال ہو جائیں، اس رات کی برکت سے ہم مالا مال ہو جائیں، تاکہ ہم کو مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم کو گالی دے، ہم ہی گالی دینا شروع کر دے، وہ بدتمیزی کرے، ہم نے بدتمیزی شروع کر دے، گیا برباد ہو گیا۔ اور یہ شیطان کا مقصد ہے، شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ لڑا دو دلوں میں، فتنے پیدا کر دو، بس ختم، آپس میں لڑتے رہیں گے، اور ان کے رمضان شریف کا یہ جاگنا، یہ رونا دھونا، قرآن پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا، سب بیکار، سب فالتو ہو گیا۔ اس سے وہ رات بھی مل گئی، شیطان نے وہ رات بھی ضائع کروا دیا، وہ رات کہ ہماری زندگی سے زیادہ اتنی ایج بھی شاید ہماری نہ ہو، 82 سال 83 سال کہاں ہماری ایج ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کسی کو اتنی لمبی عمر جاتی ہے جی، وہ سب شیطان ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ عقل مند ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، اور سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم اپنے کام اپنے مفاد کے خاطر، میں کہتا ہوں یہ ہمارا مفاد ہے یہ، کہ اپنی آخرت نہ برباد کریں کسی کی نادانی کی وجہ سے۔ اتنا خطرناک ہے یہ،
آپس کا اختلاف، کہ میں نے کتنی دفعہ بتایا کہ یہ ہمارے روزے برباد، یہ ہمارا حج برباد، حج جیسا عمل جہاں انسان ہزاروں ڈالر خرچ کرتا اور کتنا ایفرٹ کرتا، مہینہ بھر جو ہے نا وہ حج کے کرنے کے بعد بھی تکلیف محسوس کرتا، جی بیماری، تکلیف، تھکاوٹ، جی سب کچھ برباد ہو جاتا ہے اگر ہم کسی بندے یا بندی سے ہم لڑ رہے ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیکار ہے اس کا جان آنا حج پہ بیکار، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آدمی اپنی مفاد کی خاطر نہ لڑے کسی سے، کوئی لڑتا بھی ہے تو آپ نہ لڑیں، آپ السلام علیکم کر کے اپنا کام سیدھا کر لیں، اپنا کام بنا لیں۔ تو بہرحال یہ بد نصیب قسم کے لوگ ہیں کہ اتنی پیاری رات کو بھی وہ لوگ محروم رہتے ہیں۔ فرمایا کہ سلام، یہ وہ رات ہے جس میں امن ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ فرشتے بھی سلامتی نازل کر رہے ہوتے ہیں، سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں عبادت کرنے والوں کو۔ یہ بتائیے کس قدر محرومی ہے ان لوگوں کی، اتنی پیاری رات آ جائے وہ بستروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو شب قدر کی کوئی اہمیت کا پتہ ہی نہیں، جاب نوکری اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ، ارے بھائی 2 چھٹی لے لو، کیا قیامت آ جائے گی؟ اتنا بڑا فائدہ جو رکھا ہوا ہے وہ نہیں دیکھتے کہ پوری عمر، اتنی بڑی عمر بھی شاید ہمیں نہ ملے، ہم کو اس رات کو جو کہ عبادت میں مل جائے گی، دن میں سو لیں بھائی آرام کر لیں، نہیں صاحب ہمیں جاب کرنی ہے، وہ رات سے بھی محروم۔ ایسا نہ کریں، کچھ انسان عقل مندی کا کام کر لے، کچھ کام کر لے کہ وہ رات کو جو تو لے لے، پا لے، کہ کچھ نہیں پتہ کہ اگلا سال ہم کو ملنے والا ہے یا نہیں ملنے والا۔ اوپر سے سلامتی نازل ہو رہی ہے، مالک نازل کر رہا ہم پہ سلامتی، فرشتے جبرائیل امین یہ ہم پر سلامتی بھیج رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک چلتا رہتا ہے۔ گویا کہ غروب آفتاب سے، مغرب سے یہ انوارات، یہ برکات، فرشتوں کا نزول سب شروع ہو جاتا ہے ٹل فجر تک جو ہے نا یہ سلسلہ چلتا ہے، طلوع فجر تک یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ بھائی فائدہ اٹھائے اس رات سے، جتنا زیادہ ہو سکے عبادت قرآن شریف پڑھنے اور قرآن شریف کو سننے میں گزار دیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو کوئی شخص رمضان کی راتوں میں جاگتا ہے، اور ایک اور روایت میں اسی کی فردر ڈیٹیل ہے کہ جو کوئی من قام لیلۃ القدر کے الفاظ بھی بعض روایت میں ہے، جو لیلۃ القدر کو جاگا عبادت کی تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جتنے اس نے گناہ کیے ہیں۔ تو بہرحال ویسے رمضان کے لیے تو آتا ہی ہے، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا اس کے سارے گناہ معاف، تو اوپر سے پھر آن ٹاپ آف دیٹ اگر ہم لیلۃ القدر کو جاگیں گے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو جو ہے شب قدر بار بار عطا کرے، اس کے انوارات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔